میں ہسپتال کے گائنی وارڈ میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ میں امید سے تھی، میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا، مجھ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اٹھ کر چہل قدمی کرنے لگی۔ چلتے چلتے میں کاؤنٹر تک پہنچی تھی تاکہ پوچھ سکوں کہ میرا نمبر کب تک آئے گا، مگر مجھ سے پہلے ہی وہاں ایک عورت کھڑی رو رہی تھی۔ مجھے فکر لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں اس عورت کا کیا مسئلہ ہے، اس لیے میں کھڑی ہو کر اس کی بات سننے لگی تھی۔ وہ عورت روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بھائی صاحب، میں جھاڑو پوچھا سب کر لیتی ہوں، آپ مجھے ہسپتال میں صفائی کرنے کے لیے لگوا دیں۔ کاؤنٹر پر کھڑا لڑکا چڑ سا گیا تھا اور بولا، بس کر دو اماں، میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہسپتال کا عملہ پورا ہے، تم کو کہیں اور جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، خالہ آپ ہمارے گھر میں ملازمت کریں گی؟ دراصل میں اس شہر میں نئی آئی ہوں، شوہر کا تبادلہ یہاں ہوا ہے، اس لیے مجھے بھی ادھر ہی شفٹ ہونا پڑا۔ میری حالت بھی ایسی ہے کہ مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا۔ وہ عورت میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی اور میرا آفر اس نے فوراً قبول کر لی تھی۔ میں اس عورت کو اپنا پتہ اور موبائل نمبر پرچی پر لکھ کر دے چکی تھی۔ تب تک میری باری آ گئی اور میں چیک اپ کروانے کے لیے چلی گئی تھی۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب وہ عورت ہمارے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ میں نے اس کو مکمل کام سمجھا دیا اور خود تھوڑا آرام کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اچانک ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں یہی کوئی 2 گھنٹے سوئی ہوں گی۔ جب میں باہر آئی تو وہ عورت کام کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے دیکھا اس نے گھر شیشے کی طرح چمکا دیا تھا۔ اب وہ میرے کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ عورت کام میں کافی طاق تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ خالہ، مجھے آپ کا کام اچھا لگا ہے، آپ کی نوکری پکی ہے۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب وہ عورت ہمارے گھر کام کرنے کے لیے آئی تو اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی آئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ کر رکھا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو خالہ نے بتایا کہ اس لڑکی کا نام پائل ہے اور وہ اس کی بڑی بہو ہے۔ خالہ بولی، بیٹیا، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سارا کام میں اکیلی کر سکوں، اس لیے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی بہو کو بھی ساتھ لے آیا کروں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، ایک سے بھلے دو۔ میں نے کہا کہ آپ ضرور لایا کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح خالہ کے ساتھ پائل بھی ہر روز ہمارے گھر آنے لگی تھی۔ پائل ہر وقت گھونگھٹ کیے رکھتی تھی۔ میں ایک دن ہنس پڑی اور بولی، پائل تم یہاں میرے گھر بھی گھونگھٹ کیے پھرتی ہو، آخر کس سے پردہ کرتی ہو، مجھ سے یا اپنی ساس سے؟ میری بات کا جواب پائل کی بجائے اس کی ساس نے دیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بولی کہ بی بی جی، ہماری ذات پات میں نئی دلہنیں گھونگھٹ کر کے ہی رہتی ہیں۔ مجھے تجسس ہوا تو میں نے پوچھا، آپ کی ذات کیا ہے؟ تو خالہ بولی کہ آپ ابھی اس شہر میں نہیں آئی ہو، آہستہ آہستہ سب ریت رواج سیکھ جاؤ گی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ خالہ اور پائل ہر روز ہمارے گھر کام کرنے آتی تھیں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ خالہ ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود بھی چاقو چوبند سی ہے، جبکہ پائل مریل سی ہے۔ وہ کام اتنی آہستہ کرتی تھی کہ جیسے اس کے بازو میں جان ہی نہیں ہے۔ اکثر اوقات تو وہ فرش پر بچھے قالین پر ہی لیٹی رہتی تھی۔ مجھے اس کی جانب دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن وہ یوں ہی سو رہی تھی جب میرے قدموں کی آہٹ سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے پائل، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولی، باجی کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، گھر کے کام کاج بھی تو ہوتے ہیں نا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ جب خالہ مجھ سے چھٹی مانگنے کے لیے میرے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بولی کہ بیٹیا، ہم کو اور ہماری دلہنیا کو کچھ روز کی چھٹی درکار ہے، ہم اپنے بیٹے کا وواہ کرنے جا رہے ہیں۔ خالہ اور اس کی بہو کا لب و لہجہ ہم سے مختلف تھا۔ خیر میں نے چھٹی دے دی۔ کچھ روز بعد وہ پائل کے ساتھ پھر کام پر موجود تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ وہ اپنی نئی بہو مجھ سے ملانے لے کر آئیں۔ انہوں نے حامی بھر لی تھی، مگر وہ اپنی بہو کو نہ لائی تھی۔ پھر ان ہی دنوں اللہ نے مجھے پہلی اولاد سے نوازا تھا۔ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میرا دھیان ہر چیز سے ہٹ گیا تھا۔ میں بچے کے ساتھ ہی مصروف رہتی تھی۔ میرے شوہر نے بھی اپنے آفس سے 15 روز کی چھٹی لے لی تھی۔ انہوں نے اس دوران میرا اتنا ساتھ دیا کہ میں الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتی۔ پہلی ڈلیوری تو میری والدین کے گھر ہونا تھی، مگر میرے والد اور والدہ کار حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے،
وجہ سے اکثر اداس رہتی تھی، مگر عرفان نے اس دوران کسی دوست کی طرح میرا خیال رکھا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ جب بھی عرفان گھر میں ہوتے، میرے کام کاج کرتے تو پائل کرنوں خدروں سے ہم دونوں کو جھانکتی رہتی تھی۔ مجھے شک سا ہوا تھا۔ میں نے سوچا رزق کیوں لوں، اس لیے میں نے خالہ سے کہہ دیا کہ اب وہ پائل کو اپنے ساتھ نہ لے کر آیا کریں بلکہ اپنی دوسری بہو کو لے آیا کریں۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا اور نئی بہو کو لانے کی حامی بھر لی تھی۔ اگلی صبح سرخ ساڑی میں ملبوس ایک لڑکی خالہ کے ساتھ ہی ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ لڑکی شاندنی دلہن تھی، تب ہی اس نے صاف ستھری نئی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو پاس بلایا اور پوچھا کہ تم نئی ہو دلہن ہو؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی خاموش ہی رہی، جبکہ خالہ جلدی سے بولی بٹیا ہماری دلہنیاں بول لت نہ ہی ہیں، پیدائشی گونگی ہیں۔ میں خالہ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی کیونکہ مجھے یہ لڑکی پائل ہی لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس لڑکی کا بغور مشاہدہ کیا تو وہ پائل ہی نکلی۔ میں نے خالہ سے اس متعلق کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ مجھے لگا شاید ان کی نئی بہو کسی کے گھر کام نہیں کرنا چاہتی ہوگی، تب ہی انہوں نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ مجھے خالہ کی اس بچگانہ سی حرکت پر ہنسی آ گئی تھی۔ خیر کچھ روز بعد خالہ نے اپنے تیسرے بیٹے کی شادی کے لیے چھٹی مانگی تھی۔ میں نے چھٹی دے دی تھی کیونکہ خالہ شادی کے لیے بھی 3 دن سے روز زیادہ چھٹی نہیں کرتی تھی۔ جب وہ شادی نپٹا کر واپس آئی تو میں نے ان سے فرمائش کی کہ وہ اپنی نئی بہو کو بھی لائیں، لیکن وہ اسے نہیں لائی۔ ایسا کرتے کرتے انہوں نے اپنے 5 بیٹوں کی شادی میرے گھر پر ملازمت کرتے کرتے 6 ماہ کے عرصے میں ہی کر لی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ اب تو خیر سے آپ کی 6 بہویں ہو گئی ہیں، اب ہر روز ایک کو ہی اپنے ساتھ لاتی ہیں، اس طرح تو وہ بیچاری تھک جاتی ہوں گی۔ آپ ایسا کریں کہ ان کی باریاں رکھ لیں، ایک دن ایک آ جایا کرے اور دوسرے دن دوسری۔ خالہ مسکراتی اور بولی کہ مجھے تمہارا مشور پسند آیا ہے۔ اب خالہ روز اپنی نئی بہو ساتھ لانے لگی تھی، مگر میں اگر ننھی بچی ہوتی تو اس جھوٹ کو حقیقت مان بھی لیتی۔ سچ تو یہ تھا کہ خالہ پائل کو ہی نئے گھونگھٹ اٹھا کر میرے گھر لے آتی تھی اور بتاتی کہ یہ پہلی بہو ہے، یہ دوسری اور یہ تیسری۔ پائل کی صحت بھی اب کافی خراب رہنے لگی۔ پہل جب وہ کام کے لیے آتی تب اس کا جسم بھرا بھرا تھا، لیکن وہ اب سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، مگر خالہ کے سامنے میں نارمل ہی رہی تاکہ معلوم نہ کر سکوں کہ ان پر کوئی شک مجھے ہو گیا ہے۔ میں اس معاملے کو بڑی پریشان تھی۔ میں نے اپنے شوہر عرفان سے بھی اس متعلق کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ ابھی بھی خود حیران تھے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ کام کے دوران خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ مجھ سے چھٹی لے کر گھر جانا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اپنی بہو کو میرے پاس چھوڑ جائیں کیونکہ آج میرے شوہر کے مہمان آنے والے ہیں۔ خالہ میری بات سن کر بڑی پریشان سی ہو گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی بہو کو میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ خالہ کے جاتے ہی میں نے پائل کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اور بولی اچھا تو تم خالہ کی چوتھے نمبر کی بہو ہو، مجھے تو تم پائل جیسی لگ رہی ہو۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے جو کیا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی باجی میں پائل ہی ہوں، میں ہی چوتھے نمبر کی بہو ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ششدر رہ گئی تھی۔ میں بولی پائل مجھے ساری بات کھل کر بتاؤ۔ تو وہ بولی باجی میں پائل ماسی کی اکلوتی بہو جس کی ہر بار شادی رچائی جاتی ہے، اب کی بار تو اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ میں بولی پائل تم یہ کیا کہہ رہی ہو، تم اپنے حواس تو نہیں کھو بیٹھی؟ وہ روتے ہوئے مجھے اپنی داستان سنانے لگی۔ باجی میں انات لاوارث تھی، مجھے میری ماسی نے پالا تھا، پالا کیا تھا کہ بلکہ مجھے تو انہوں نے اپنے گھر کی ملازمہ بنا رکھا تھا۔ مجھے انہوں نے بچپن سے ہی کام پر لگایا ہوا تھا۔ ماسی کے 5 بیٹے تو معذور تھے جبکہ بڑا بیٹا کرم و تندرست تھا۔ میری اور اس کی بچپن سے ہی دوستی تھی، میں اس سے پیار بھی کرتی تھی۔ ماسی نے میری شادی کرم سے کروا دی تھی، میں بہت خوش ہو گئی تھی، سب اچھا لگنے لگا تھا۔ میں لاوارث تھی، اس لیے جب میری شادی ہوئی تو پوری ماسی کو اپنے باقی بیٹوں کی شادی کی فکر ستائی جا رہی تھی کیونکہ وہ معذور تھے تو کوئی بھی انہیں اپنی بیٹی نہ دیتا تھا۔ یوں مجھ غریب کی شامت آ گئی۔ ماسی ہر بار لالچ میں آ کر مشورہ کرتی کہ میرے بیٹے کی شادی ہے اور لڑکی بے سہارا ہے اور مجھے سختی سے منع کرتی کہ گھونگھٹ ہرگز نہیں ہٹانا۔ یوں برادری والے ہمیشہ مجھے ہی خالہ کی نئی بہو سمجھ کر ڈھیروں جہیز دیے جاتے۔ اس بات سے خالہ بہت خوش ہوتی۔
मगर कुछ अरसे बाद मासी के दिल में और लालच आ गया। इसने मेरी शादी का ढांक अपने तीसरे और फिर चौथे बेटे से करवाने की बात की। तो मुझे अब पूरा यकीन था कि करम ऐसा दोबारा हरगिज़ होने नहीं देगा। मगर वो तो एक नंबर का बेगैरत निकला, अपनी माँ के इशारों पर चलने वाला इंसान। इसने मुझसे कहा कि मैं इसकी माँ की बात मान लूँ, नहीं तो वो मुझे ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देगा। मैं मजबूर हो गई थी। न बाप सर पर न माँ, मेरा साथ कौन देता। मैं सारी सारी रात रोती रहती और दिन रात अपने शोहर की खिदमत के साथ साथ अपने माजूर देवरों की भी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ बन चुका था। मगर बाजी, मेरी आंसू इस घूंघट के पीछे किसी को नज़र नहीं आते। मुझे नफ़रत है अपने शोहर से, जो बीवी को इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं दे सकता। हमारी बिरादरी में अक्सर औरतों की शादियाँ ऐसे ही कर दी जाती हैं, लेकिन मेरा ज़मीन मुतमईन नहीं है। मैं इन सब से नहीं शादी करना चाहती थी। इन शादियों का मकसद ये होता है कि ज़मीन और जायदाद का बंटवार ना हो। एक बहू घर में आती, वो ही अपने शोहर और इसके भाइयों के सारे काम करती, कपड़े धोती, खाना पकाती। यूँ हमारी बिरादरी को बहू नहीं मुलाजमा चाहिए होती थी। जिस भी लड़की की शादी की जाती, इसके वालिदैन इस लड़की के वज़न के मुताबिक सोने के ज़ेवरात बना कर देते थे। मैं लावारिस थी, इसलिए सारी बिरादरी मिलकर चंदा डालती। यूँ मेरे वज़न के मुताबिक सोने के जो ज़ेवरात मिलते, इस पर मेरी सास सांप की तरह कुंडली मार कर बैठ जाती थी। वो इन ज़ेवरात को फ़रोख्त करती और अपने माजूर बेटों का इलाज करवाती। इस तरह करते करते अब मैं अपनी सास के 6 बेटों की दुल्हन हूँ। इनमें से 5 तो हल जुल भी नहीं सकते, इसलिए इनकी ज़िम्मेदारी से मेरी कमर ख़त्म हो गई है। रातों को उठ उठ कर इनको खाना खिलाना पड़ता है। मैं जब मासी से शिकवा करती तो वो कहती थी कि ये ही दुनिया की रीत है, हर लड़की के साथ यही सब होता है। मैं भी खाला की इस झूठ को सच मानकर सब्र कर बैठी थी, लेकिन मेरी आंखें तो तब खुली जब मैंने आपके घर मुलाजमत की। आपका एक ही शोहर है और वो है भी कितना अच्छा है। वो आपको पैर की जूती नहीं बल्कि इंसान समझता है, बराबरी देता है, दुख सुख में साथ देता है। हमारे धर्म में तो पत्नी को नौकरानी से भी कम दर्जा दिया जाता है। मैंने जब गौर किया तो पता चला कि आपका धर्म तो हमसे मुख्तलिफ है। आप तो मुसलमान हो जी। मुझे आपके धर्म से मोहब्बत हो गई है। मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। मैं भी इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ा दें अभी के अभी। पायल मेरे सामने बैठी रो रो कर अपनी दास्तान सुना रही थी। मेरा दिल इसकी बेबसी देखकर क्रिकेट सा हो गया था। औरत वाकई कितनी मजबूर होती है ना। मैंने पायल को गले लगा लिया था, मेरी आंखें भी भीगने लगी थी। मैंने इस दिन जब पायल को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया था, तो इस दिन मैं और पायल एक दूसरे के गले में लगकर बड़ी देर तक फूट फूट कर रोती रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। कहाँ मैं गुनहगार खताकार पुतला, कहाँ मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी सआदत बख्शी थी कि मैं एक गैर मुस्लिम को मुसलमान कर सकूं। मैंने पायल से कहा था कि वह इस राज को फ़िलहाल राज ही रखे, क्योंकि मुझे शक था कि कहीं इसका शोहर और सास इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो मेरी बात पर राज़ी हो गई थी। अगले दिन जब खाला आई तो मैंने इस बहाने से पूछा था कि आपके बेटों को क्या मसला है। वो घबरा गई थी, झट से बोली कि कुछ भी नहीं। क्यों, मेरे बेटों को क्या होना है। वो पायल को घूरने लगी थी। मैंने जल्दी से बात बना दी कि साथ के घर में जो आंटी काम करती है ना, रात को मैंने इनको दावत के बर्तन धुलाने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो आपकी बहू तो जल्दी ही काम निपटा कर चली गई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि आपके 5 बेटों पर कोई असीब का मसला है, वो ठीक नहीं रहते। तब कहीं जाकर खाला चेहरे के तासरात ढीले पड़े। अब इनके चेहरे पर गुस्से की बजाय शदीद गम ने बसेरा कर लिया था। वो रोते हुए कहने लगी थी, बेटा हमको लाहौर रास ना आया था। मेरे 6 के 6 बच्चे हट्टे कट्टे थे, सेहतमंद थे। मगर जैसे ही हम लाहौर गए तो मेरे साथ मेरे 5 बेटे लाहौर गए थे। बड़ा करम तो यही सिंध में ही अपने बाप के पास रुक गया था। मैंने इनको घर छोड़कर दुकान तक ही गई थी। जब घर लौटी तो कमरे की छत इन पर गिर गई थी। तब से ही ये माजूर हो गए हैं। किसी ने बताया कि इस घर पर असेब का बसेरा था। वो असेब इस घर में किसी की शराकत दारी बर्दाश्त नहीं करते थे। जो भी इस घर में जाता, इसके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर दरपेश आता था।
وہ دن اور آج کا دن میں نے کوئی ڈاکٹری علاج نہیں چھوڑا جو ان کے لیے نہ کیا ہو، کوئی مندر کوئی آستانہ نہیں چھوڑا جہاں جا کر منتیں نہ اٹھائی ہوں مگر میرے بچے صحت یاب نہ ہو سکے۔ خالہ رو رہی تھی، میں نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ پھر میں نے ان کو ایک کیسٹ دی اور کہا کہ اس کلام میں بڑی برکت ہے، یہ ہر بیمار کو شفا دینے کا ذریعہ ہے۔ یہ کیسٹ آپ کے 40 روز تک رات میں جب سب سونے لگے تو اپنے بیٹوں کے پاس لگا دیا کریں، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ خالہ کی آنکھوں میں امید کی کرنیں ابھر آئی تھیں، وہ بہت خوش ہوئی تھیں۔ انہوں نے بڑی عقیدت سے اس کیسٹ کو تھام کر چوما تھا، پھر آنکھوں کو لگایا۔ ان کی عقیدت دیکھ کر میں نے سچے اے خدا اس عورت کی عقیدت دے کر اس کا دل بدل دے۔ پھر مجھے پائل نے بتایا کہ اس کی ساس دن رات وہ کیسٹ اپنے بیٹوں کے پاس لگائے رکھتی ہے۔ دن میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جب ہمارے گھر میں سے اس کلام کی آوازیں نہ آتی ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی تھی، مجھے یقین تھا کہ میرا رب اب ضرور کوئی نہ کوئی معجزہ کر دکھائے گا، لیکن جو ہوا اس کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی 24 دن ہی گزرے ہوں گے کہ خالہ ہانپتے کانپتے میرے گھر آئیں۔ وہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ آتے ہی وہ بولی، بیٹیا رانی جلدی سے ہمارے گھر آئیے، میرے بیٹے گشت پر گشت کھا رہے ہیں۔ خالہ کی بات سن کر تو میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ میں نے ان کے ساتھ اسی رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی تھی جس میں وہ آئی تھی۔ میں سارے راستے اللہ کے حضور فریادیں کرتی رہی تھی کہ میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ بے دین عورت ہے تو اس کے بیٹوں کو شفا دے، اس عورت کو راہ راست پر لے آ۔ اے میرے رب تیرا کلام میں نے بڑی آس سے اس عورت کو تھما دیا تھا، اب تو اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوں ہی دعا کر خالہ کا گھر آ گیا تھا۔ میں اور خالہ جب گھر میں گئیں تو ان کے بیٹوں کی حالت دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ وہ پانچوں اچھے بھلے ہو چکے تھے، چل پھر رہے تھے، بول چال رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر خالہ میرے قدموں میں گر گئی تھی اور بولی، بیٹیا رانی تو درویش ہے۔ میں بھی رو پڑی تھی۔ میں نے ان کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور بولی، خالہ میں تو گنہگار انسان ہوں، یہ ساری کرامت تو اس کلام پاک کی ہے، میں تو خود اس کلام کی محتاج ہوں۔ میری اس بات کی تصدیق خالہ کے پانچوں بیٹوں نے کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ بار بار گشت کھا رہے تھے تو یہی کلام جو اماں لگا کر جاتی وہی ہمارا سہارا بنا تھا۔ خالہ نے مجھ سے کلام کا متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ سورۃ الرحمن ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اللہ نے اس کلام میں بڑی شفا رکھی ہے۔ تب خالہ بولی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچی ہے اور تیرا اللہ بھی، اس کا یہ کلام بھی سچا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ پھر خالہ کے 6 بیٹے آگے بڑھے اور وہ بولے، باجی ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ یوں اس دن اللہ کے کلام پاک سورہ رحمان کی برکت سے وہ سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ سب نے باقاعدہ مسجد سے اسلام قبول کیا تھا۔ ان سب نے اپنے نام بھی مسلمانوں والے رکھ لیے تھے۔ خالہ کے پانچوں بیٹوں نے پائل کو طلاق دی۔ کرم نے احمد بن کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی پائل سے مانگ لی تھی۔ اس نے بھی خدیجہ بن کر اپنے احمد کو معاف کر دیا تھا۔ میں اللہ کے نہایت شکر گزار ہوں جس نے میرے ہاتھوں 8 غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے زیادہ خوش قسمتی تھی۔ خالہ لوگوں نے باقاعدہ طور پر اسلام کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اللہ نے ان کے دن پھیر دیے تھے۔ اب ان لوگوں کو کسی کے گھر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے تو خود کام والی لڑکیاں رکھ لی۔ خدیجہ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اس طرح ان کی زندگی بدل گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمیں لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔